الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کلام پاک میں قرآن مجید میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت کی، آقا کے تربیت یافتہ لوگوں کی، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، بے شک ہمارے محبوب ہمارے رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں وہ دشمنوں پر کافروں پر بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یوں تعریف فرما رہے ہیں، لہذا علماء اہل سنت نے صحابہ کرام کے تعلق سے امت کو یہ بتلایا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے 10 باتوں پر یقین رکھنا اور عقیدہ رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت اور جنت میں جانے کے حقدار، جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں جو 10 عقیدوں پر یقین کرتا ہے۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خدائی انتخاب تھے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو چنا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ تمام امتوں میں اس امت کو اللہ نے میری امت بننے کے لیے انتخاب کیا اور صحابہ کرام کو میری خدمت کے لیے قبول کیا۔ تو یہ خدائی انتخاب اللہ کی طرف سے سلیکشن تھا اور اللہ نے چوائس کیا تھا صحابہ کرام کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہ تمام صحابہ خدائی انتخاب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عقائد اور اعمال میں ہمارے لیے معیار ہے۔ اگر ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے معیار صحابہ ہے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے معیار صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کے بغیر کوئی بندہ اللہ کے نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ہمارے لیے معیار اور حجت ہے۔ تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود ہدایت یافتہ تھے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے۔ خود ہدایت یافتہ تھے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے کہ لوگ ان کی پیروی کر کے ان کی بات مان کر ہدایت کو پا لیتے تھے۔
یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا عقیدہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنقید سے بالاتر ہے، کسی صحابی میں کوئی کمی نہیں۔ اگر صحابی میں کمی نکالی جائے گی تو وہ کمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آئے گی۔ مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں کو وہ ٹریننگ اور وہ تربیت نہیں دی جو دینی چاہیے، لہذا تمام صحابہ کرام تنقید سے بالاتر، یہ عقیدہ بھی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پانچواں عقیدہ، تمام صحابہ کرام کے درمیان میں، جو صحابہ کے درمیان میں کچھ رنجشیں ہوئی، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے کچھ باتیں آئے گی، یہ تمہید ہے ساری آگے کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے مشاجرات میں، صحابہ کرام کی آپسی رنجش کے معاملے میں ہمارے لیے خاموش رہنا واجب ہے۔ جو بندہ صحابہ کرام کی شان میں، چاہے وہ صحابی حضرت علی ہو، ایسا نہیں ہے کہ پوری امت حضرت علی سے محبت کرتی ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا، ایسے بدبخت بھی دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھے جو حضرت علی سے بغض اور دشمنی رکھتے تھے، جن کو خارجی کہا جاتا۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آج ہمارا علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، جو بندہ کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرے گا، اللہ اس کو اعمال اور ایمان کے نور سے محروم کر دے گا۔ اعمال سے دور نہیں کرے گا، لیکن اس کے اعمال کے اندر نور نہیں ہوگا، اس کا ایمان فسفسا ہوگا، نور نہیں ہوگا، اس کا چہرہ بتا دے گا کہ وحشت ٹپک رہی ہے، اس کے چہرے پر نور نہیں ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ پانچواں عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی رنجشوں میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ چھٹا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ اور رحم دل تھے، آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ جب اللہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرتا ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا الگ الگ طریقے سے امتحان لیا گیا۔ ایک امتحان یہ بھی لیا گیا کہ ان کے دلوں کو ٹٹولا گیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ امتحان لینے والا میں خود ہوں، امتحان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا لیا جا رہا، اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے، سوائے اللہ کی محبت کے، نبی کے عشق کے اور کچھ نہیں پایا گیا۔ نہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پائی گئی، نہ ان کے دلوں میں آپسی حسد پایا گیا۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، یہ عقیدہ۔ پھر ساتواں عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کافروں کے لیے، اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے۔ آٹھواں عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی تھے اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نواں عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، اولئک عنہا مبعدون، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو اللہ نے دوزخ سے بری کر دیا، دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، یہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، کوئی صحابی نعوذ باللہ دوزخ کے اندر نہیں جائے گا۔ 10واں عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پکے سچے مسلمان تھے، پکے سچے مسلمان تھے۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مسلمان ہونا جنتی ہونا ہے، بغیر اسلام کے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا،
مسلمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، لہذا تمام صحابہ مسلمان تھے، مطلب یہ کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی تھے۔ یہ 10 عقائد صحابہ کرام کے تعلق سے رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ علماء نے بڑی عجیب تشریح فرمائی ہے، کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا ابو بکر سورج کی طرح سے ہے، میرا عمر چاند کی طرح سے ہے؟ کیوں نہیں فرمایا؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ علماء نے بڑی عجیب بات بیان کی ہے کہ اصل میں اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، سورج سے تشبیہ نہیں دی، ستاروں سے دی، اس لیے کہ آج سائنس نے زمین سے لے کر سورج کا فاصلہ کتنا ہے وہ ناپ لیا ہے۔ زمین سے لے کر سورج کا فاصلہ کتنا ہے وہ ناپ لیا ہے، زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے وہ بھی انہوں نے ناپ لیا، لیکن آج تک کوئی ایک سائنسداں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے زمین سے ستارے کا فاصلہ ناپ لیا ہو کہ اتنے سارے ستاروں کو چھوڑ دو، ایک ستارہ صرف ہو کہ وہ ستارہ زمین سے اتنا دور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اے میری امت، میرے صحابہ وہ ہیں جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتے، اتنے اونچے مقام والے ہیں، لہذا تم ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولنا، اتنے بڑے مقام والے۔ پھر ہر خطبے دوسرے خطبے کے اندر وہ حدیث پڑھی جاتی ہے اللہ اللہ فی اصحابی، یہ شارٹ فارم ہے، یہ انگریزوں نے نہیں نکالا، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بہرحال اتقوا اللہ فی اصحابی یہ فل فارم ہے۔ اے میری امت، میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اے میری امت میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، 2 بار بات بیان فرمائی، اتقوا اللہ میرے صحابہ کے بارے میں، فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، بے ادبی نہ کرنا، بے تکی زبان استعمال نہ کرنا، زبان پر کسی صحابی کی شان گٹ رہی ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، ایسے جملے نہ لانا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میں ہوں میرے صحابہ کا دفاع کرنے والا، میں ہوں میرے صحابہ کرام کی حفاظت کرنے والا، ان کے مقام کو سمجھنے والا، لیکن میری امت میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، کہ کسی صحابی کی محبت میں آ کر کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو بندہ بھی جو مسلمان بھی میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے محبت کرے گا، اس بندے کو مجھ سے محبت ہوگی، اس بنیاد پر وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بات آقا نے بیان فرما دی، فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، اور پھر اس کے بعد دوسری بات بیان فرمائی وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِهِ أَبْغَضَهُمْ، جو بغض رکھے گا، جو عناد رکھے گا، جو دل میں میل رکھے گا میرے صحابہ کے بارے میں، وہ میرے بارے میں دل میں میل رکھے گا، تب جا کے وہ میرے صحابہ کے بارے میں میل رکھے گا۔ پھر ترمذی شریف کی روایت میں کچھ الفاظ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں، فَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جنہوں نے بھی، جس بندے نے بھی، جس جماعت اور جس گروپ نے بھی میرے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی، گویا انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور فَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا لاڈلا ہوں، گویا اس نے میری برائی کر کے میرے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ آگے فرمایا اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کو تکلیف دینے والا، ان قریب اللہ اس کو دوزخ کے اندر ڈالے گا۔ تو صحابہ کرام کی شان اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرماتے ہیں،
حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمائی ہیں. بہت ساری احادیث ہیں. ہر حدیث کی کتاب کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ہر حدیث کی کتاب میں مناقب صحابہ کرام لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں، صحابہ کرام کے فضائل میں مستقل باتیں لکھی ہوئی ہے، حدیثیں لکھی ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان لکھے ہوئے ہیں. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میرے محترم دوستو بزرگوں، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات جو عمومی طور پر ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، تاریخ اسلام کی مظلوم ترین ہستی، تاریخ اسلام کی مظلوم ترین ہستی وہ ملک شام کے گورنر اور امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہ یہ ہے تو صحابی، لیکن ان کو برا بھلا بولنے والے صرف دشمن ہی نہیں ہیں، دشمن تو دشمن اپنے لوگ بھی صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں. اصل میں غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی، ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی شخصیت سمجھا. جیسے اکبر گزرا ہے، عالمگیر گزرا ہے، جہانگیر گزرا ہے، اورنگزیب گزرے ہیں، یہ تاریخی شخصیات ہے. اس طرح سے ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی شخصیت سمجھا. یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیت ہے، یہ حدیثی شخصیت ہے. اگر ان کے مقام کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو قرآن میں دیکھنا پڑے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھنا پڑے گا. تب جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً جو باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے یہ حقیقت یہی ہے یا کچھ اور ہے. جب تک میرے محترم دوستو بزرگوں ہم قرآن کریم کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اگر تلاش نہیں کریں گے تب تک ہمیں حقیقی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی غلطی جو یہ ہوئی ہے، اصلی غلطی یہی ہوئی کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی شخصیت سمجھا. اب جب تاریخی شخصیت سمجھا تو ہسٹری کھنگالنا شروع کر دیا، تاریخ ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب جب تاریخ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو تاریخ کے اندر تو لیلا مجنون کے بھی قصے ہیں، لیلا مجنون کے بھی قصے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. اس بنیاد پر صحابی رسول کے اوپر لوگوں نے تان تشنیع کرنا شروع کر دیا. جبکہ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ والوں سے جڑنا چاہیے تھا. سب عقیدت سے نام لیتے ہیں غوث پاک کا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا. یہ سید ہیں، آل علی ہیں، علی کی اولاد میں ہیں. لیکن حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کا فرمان ہے، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں بیٹھ جاؤں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھوڑا لے کر نکلے، گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، گھوڑے کی سم اور کھور سے دھول اڑے، غبار اڑے اور وہ مجھ پر گرے، یہ میں اس کو اپنی نجات کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ جیسے بندے نہیں کہہ رہے، یہ اولاد علی ہے. وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ ایک میدان میں ایک طرف حضرت علی آئے ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ آئے ہیں. وہ ساری باتیں جانتے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر سنی سنائی باتوں پر چلو گے تو یہی ہوگا کہ محرم آتے ہی آپ گندے گندے اسٹیٹس لگانا شروع کر دو گے، اپنا ایمان کھو گے. صحابی کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اللہ ان کو اجر دے گا، لیکن اپنا ایمان کھو دو گے، اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہمیں صحابہ کرام کو قرآن سے سمجھنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھنا ہے. لہذا اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان کے خاندان کو سمجھ لیتے ہیں. جب خاندان سامنے آئے گا اور ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہمارے دل میں ان کے خاندان کی شرافت آئے گی، ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کتنے بڑے خاندان کے تھے.
ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. پہلے حضرت کے خاندان کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو لے لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے. قریش خاندان کس کا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان تھا. آقا قبیلے قریش سے تھے. قریش قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. قریش قبیلہ شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. اور قریش قبیلہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. قریش کا قبیلہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. قریش کا نام قریش کیوں رکھا گیا؟ یہ 2 سال پہلے، یعنی یہ رمضان میں، اس سے پہلے جب وہ 10 چھوٹی سورتوں کی تفسیر ہوئی تھی رمضان میں، اس میں سورہ قریش کی جب تفسیر ہوئی تھی لإیلاف قریش کی، اس وقت بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. بہرحال یاد دہانی کے طور پر پھر سے اس کو دہرا لیتے ہیں. قرش کا معنی ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہیں، اس میں ایک معنی ہے جمع کرنا. قرش کا معنی جمع کرنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑی میں، آقا کی نسل میں ایک دادا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں جن کا نام قصی بن کلاب تھا. قصی ان کا نام تھا، کلاب ان کے ابا کا نام تھا. یہ قصی وہ بزرگ تھے جنہوں نے الگ الگ قوموں کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا تھا. جب انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو اور قوموں کو جمع کیا، اب لوگ ان کا نام قصی بھول گئے، قریش سے پکارنے لگے. قریش سے پکارنے لگے. وہاں سے قریش کا خاندان چلا، قبیلہ چلا. اب ظاہر سی بات ہے، ایک باپ کی بہت ساری اولاد ہوتی ہے، اور پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے. اس میں بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کے بڑے ابا کی بھی اولاد ہوگی. یہ سارا ایک سلسلہ ہے. اوپر دیکھیں گے تو ایک ہے، پھر شاخیں بڑھتے 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 خاندان بن جاتے ہیں الگ الگ. بالکل اسی طرح قریش قبیلے کی بنیاد قصی ہے. پھر وہاں سے شاخیں چلی تو قریش میں 10 بڑے مشہور خاندان تھے. قریش میں 10 بڑے مشہور خاندان تھے. اب وہ 10 خاندانوں میں ایک خاندان بنو ہاشم تھا. وہ بنو ہاشم کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضرت علی کا خاندان، حضرت عباس کا خاندان، امیر حمزہ کا خاندان. اور ایک خاندان تھا بنو امیہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا. اب وہ 10 قبیلے جو تھے، ان 10 قبیلوں کے بارے میں سن لیتے ہیں. وہ 10 قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف اور بنو سہم. یہ 10 خاندان تھے. یہ سارے کے سارے قریش تھے. اور قریش کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا ہے کہ قریش کے بارے میں برائی نہ کیا کرو. قریش کی برائی نہ کیا کرو. اب میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک طرف تاریخ لکھنے والے کی مانے، یا ایک طرف صحابہ کرام کے پیر و مرشد، صحابہ کرام کے نبی، صحابہ کرام کی تربیت کرنے والے نبی کی بات مانے. ظاہر سی بات ہے، ایمان والا نبی کی بات کو مانے گا، تاریخ کو ٹھکرا دے گا. تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے سامنے، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے حدیث کے سامنے. تاریخ کی وہ باتیں لی جائے گی جو قرآن کے مناسب ہوگی، وہ باتیں لی جائے گی جو حدیث کے مناسب ہوگی. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، بنیادی چیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان وہی ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے. یہ ایک ہی خاندان کے بندے ہیں، اور یہ خاندان بڑی شرافتوں والا، بڑی عزتوں والا، کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ کی ہمیشہ خدمت کی ہے. آنے والے حاجیوں کی خدمت، ان کو پانی پلانا، جتنی بھی خدمتیں تھی ہمیشہ قریشی لوگ کرتے رہے، ہمیشہ قریشی لوگ کرتے رہے. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ خاندان قریش ہے. ابو طالب، حضرت عباس اور حضرت عبداللہ، 3 بیٹے ہیں. اب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا ہے. ابو طالب کو اللہ نے 3 بیٹے دیے.
ابو طالب کو ان کا اصلی نام عبد العزا تھا، یعنی عزا بدھ کا بندہ۔ ابو طالب سے مشہور ہوئے تو ابو طالب کے 3 بیٹے، ایک جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی تھے، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی۔ اب جو دوسرے بیٹے تھے عبد المطلب کے، حضرت عبداللہ، ان کے ایک ہی فرزند ارجمن وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عباس جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں ان کو بھی اللہ نے بہت ساری اولاد دی، لیکن مشہور بیٹا جس نے دین کی خدمت کی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ چھوٹا سا خاکہ ہم نے سمجھ لیا، تو اب پیڑھی نامہ سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل نامہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، حضرت عبداللہ بیٹے ہیں خواجہ عبد المطلب کے، خواجہ عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ 5ویں پشت پر جا کر وہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبد مناف پر جا کر خاندان مل جاتا ہے، ایک قبیلہ بن جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نسل نامہ جانتے ہیں تو معاویہ بن ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اصلی نام صخر تھا، ابو سفیان سے فیمس ہوئے، جیسے حضرت ابو بکر، ان کا اصلی نام ابو بکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو بہت لمبی بات ہے، عرب کے اندر یہ دستور تھا، آج بھی بہت ساری جگہوں پر یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تو خیر بہرحال معاویہ بیٹے ہیں ابو سفیان کے، ابو سفیان بیٹے ہیں صخر کے، حرب کے، صخر تو ان کا نام تھا، حرب کے، حرب بیٹے ہیں امیہ کے، امیہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، اور عبد شمس بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ یہ 6 سلسلے یہاں پر جڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں 5 ہے، معاویہ، ابو سفیان، حرب، امیہ، عبد شمس، عبد مناف۔ اب یہ باپ کی طرف سے نسب نامہ ہوا۔ اب چلو ماں کی طرف سے دیکھ لیتے ہیں، ان کی ماں بھی کتنی بڑی خاندانی شرافت والی تھی، لہذا ماں کے تعلق سے جانتے ہیں۔ معاویہ کی ماں کا نام ہندہ، ہندہ کے ابا کا نام عتبہ، عتبہ کے ابا کا نام ربیعہ، ربیعہ کے ابا کا نام امیہ، اور امیہ کے ابا کا نام عبد شمس، اور عبد شمس کے ابا کا نام عبد مناف۔ دونوں نسبوں میں، دونوں سلسلوں میں دیکھیں، عبد مناف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا بھی بنتے ہیں اور نانا بھی بنتے ہیں۔ یہ خاندانی شرافت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اب ہم تھوڑی سی اور بات سمجھ لیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مقام والے تھے۔ ان کی جو امی تھی، ان کی والدہ حضرت ہندہ، کیونکہ فتح مکہ پر ایمان لے آئی، لہذا زمانے کفر میں صحابہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی سختیاں کی ہو، معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اب وہ صحابی ہے، لہذا ان کا احترام ہمارے لیے فرض اور واجب ہے۔ حضرت ہندہ کا پہلا جو نکاح ہوا تھا وہ بنو مخزوم قبیلے میں ایک فاقیہ نام کا بندہ تھا۔ فاقیہ نامی مخزومی ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ فاقیہ نے ایک اپنا ایسا مکان مکہ مکرمہ میں بنایا تھا کہ جس مکان میں لوگ بغیر اجازت کے آ کر آرام کر کے جاتے تھے، اس طرح سے اس نے مکان بنایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی ہندہ کو لے کر اس مکان میں آرام کرنے کے لیے گیا۔ جتنے لوگ وہاں آرام کرتے تھے سب کو باہر بھیج دیا کہ آج گھر خالی کر دو، مجھے میری بیوی کے ساتھ یہاں آرام کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ایک کیسا نظام چلا کہ تھوڑی دیر سویا تھا، کوئی کام آ گیا، وہ اٹھ کر کام کرنے کے لیے اور کام نمٹانے کے لیے چلا گیا۔ اب یہ کمرہ اور یہ گھر تو بنا تھا اس لیے تاکہ لوگ بغیر اجازت کے آ کر اس میں آرام کر سکیں۔ ایک بندہ آیا جو اکثر آیا کرتا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہوا،
لیکن اس نے دیکھا کہ ایک عورت سوئی ہوئی ہے، فوراً تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کا تیزی کے ساتھ باہر نکلنا اور فاقیہ کا آنا، اب اس کو شک ہو گیا اور بدگمانی ہو گئی۔ اس نے گھر میں آ کر ہندا جو سوئی ہوئی تھی لات مار کر اٹھایا اور اس کے بعد کہا ابھی جو نوجوان آیا تھا وہ تیرا کون لگتا ہے؟ حضرت ہندا نے بتایا میں تو سوئی ہوئی تھی، مجھے تو معلوم ہی نہیں کوئی مرد یہاں پر آیا، لیکن وہ ہضم نہیں کر پایا اس بات کو۔ اس نے تہمت لگا دی حضرت ہندا پر کہ تیرا غلط تعلق کسی کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ معاملہ بنا وہ منت سماجت کرتی رہی، لیکن اس نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ فاقیہ نے اپنی بیوی ہندا کو گھر سے نکال دیا۔ یہ بات چلتے چلتے ربیہ تک پہنچی، عتبہ تک پہنچی۔ عتبہ جو حضرت ہندا کا باپ تھا وہ دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے پوری حقیقت سنا دی کہ اس طرح کا واقعہ بنا ہے اور میں بالکل پاک ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں بنایا ہے۔ اب عتبہ نے فاقیہ کے پاس جا کر ایک رائے رکھی کہ دیکھو جس طرح سے تم خاندانی لوگ ہو ہم بھی خاندانی شریف لوگ ہیں، اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے تو میری بیٹی پورے عرب کے اندر رسوا ہو جائے گی، لہذا ایک کام کرو، یمن کے اندر کاہن لوگ رہتے ہیں، نجومی لوگ رہتے ہیں، کسی کاہن کے پاس جا کر فیصلہ کروا دو۔ فاقیہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اس زمانے میں عمومی دستور یہ تھا جب کوئی مسئلہ بنتا تھا کسی نہ کسی کاہن کے پاس جاتے اور وہاں جا کر اپنا مسئلہ حل کرواتے۔ اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو کچھ عورتیں بھی ساتھ ہو گئی، کچھ مرد بھی ساتھ ہو گئے، فاقیہ کے خاندان والے بھی ہو گئے اور عتبہ کے خاندان والے بھی ہو گئے۔ جب یمن کے قریب پہنچے تو حضرت ہندا کا چہرہ فیکا پڑ گیا، وہ گھبرانے لگی، تو فوراً عتبہ نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ یمن آیا گھبرانا شروع کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ تو حضرت ہندا نے کہا ابا جان میں بالکل پاک ہوں، لیکن کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کاہن کبھی کبھی غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے جس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر رسوائی ہو۔ عتبہ نے کہا بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کر پوری بات اس کو بتا دوں گا۔ بہرحال عتبہ نے پہلے سے ہی کاہن کو پوری حقیقت بتا دی۔ اب ساری عورتیں حضرت ہندا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کاہن کمرے میں داخل ہوا، ایک ایک عورت کے کندھے کے اوپر ہاتھ مارتا اور کہا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ اس طرح سے تمام عورتوں کو اٹھا دیا۔ جب اخیر میں حضرت ہندا کی باری آئی، ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر اس نے کہا اٹھ جاؤ، تم بالکل پاک ہو، تمہارے اوپر جو تہمت لگی ہے وہ غلط ہے، اور آگے کی بات سنو کہ اللہ تمہارے پیٹ سے ایک بادشاہ پیدا کرے گا جس کا نام معاویہ ہوگا، جس کا نام معاویہ ہوگا۔ اب یہ معاملہ سب نے سنا، فاقیہ نے بھی یہ خوشخبری اور پیشین گوئی سنی کہ اللہ ایک اولاد دے گا، ایک بیٹا دے گا جس کا نام معاویہ ہوگا اور وہ بادشاہ بنے گا۔ وہ دوڑا دوڑا حضرت ہندا کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑنے لگا، تو حضرت ہندا نے اپنا ہاتھ جھڑک دیا اور کہا کہ تم نے میری بات پر بھروسہ نہ کیا، لہذا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ بیٹا کسی اور کے ذریعے سے دنیا کے اندر آئے۔ بہرحال طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان سے حضرت ہندا نے نکاح کیا اور اللہ رب العزت نے ابو سفیان کے ذریعے سے حضرت ہندا کو وہ بیٹا دیا جن کا نام معاویہ ہے۔ اب جب اللہ نے بیٹا دیا تو اب وہاں کے حالات، اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ عرب لوگ بالکل ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ایسے دور میں حضرت ابو سفیان نے، حضرت ہندا نے اپنے بیٹے پر خاص توجہ فرمائی اور ان کو لکھنا سیکھنا سکھایا۔ وہ لکھنے لگے، بہترین حروف میں لکھنے لگے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا۔ وحی لکھنے کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ 14 صحابہ کرام تھے جو وقتاً فوقتاً وحی لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بسم اللہ لکھنے کا طریقہ سکھایا کہ معاویہ بسم اللہ کو کھڑا لکھو، میم کو پورا لکھو، بسمی کے میم کو پورا لکھو، اندھا نہ بناؤ، مطلب اس کا گول دائرہ برابر بناؤ، لفظ اللہ کو بہترین لکھو، رحمان کی ہا کو ظاہر کرو اور رحیم کی ہا کو لمبا کرو۔ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حبیب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھنا سکھایا ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، ماں باپ نے بڑی توجہ دی اور ان کو اس قابل بنایا۔ اس زمانے میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، پورے عرب میں چند ہی حضرات تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اسی لیے جب اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی جس میں کچھ قیدی پکڑ کر لائے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قیدیوں کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ تم فلاں فلاں بندے کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا اس وقت رواج نہیں تھا، اور اللہ کا دستور ہے جب اللہ کسی سے کوئی بڑا کارنامہ لینا چاہتا ہے تو ماں باپ کو اس بچے کے اوپر خصوصی توجہ دلاتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دوسری بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ پیدا کب ہوئے؟ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی۔ 35 سال کے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، ابو سفیان کے گھر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، اب یہاں سے مین باتیں شروع ہو رہی ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دماغ میں اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے اگر کوئی شبہ ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ شبہ ہمارے دور ہو جائیں گے۔ دراصل ہمارے سامنے امیر معاویہ کو صرف صفین کا ہیرو بنا کر پیش کیا، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں میل آ گیا کہ یہ علی کے مقابلے میں اترے۔ وہ بات بھی انشاءاللہ لائی جائے گی۔ پھر کچھ باتیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ ترمذی شریف کی روایت کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا تھا، بلکہ آقا نے ان کو یہ پیشین گوئی دی تھی، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ خیر بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، 13 سال نبوت ملنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 5 سال 35 سال کی عمر تھی نا، 5 سال یہ، 13 سال وہ، 17-18 سال کی عمر ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد 1 سال کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی، جس میں بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے۔ اس میں حضرت ہندہ کے باپ عتبہ بھی مارا گیا، قتل کیا گیا۔ وہ کون ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نانا ہوا۔ ایک طرف ان کی عمر 17-18 سال، بلکہ 1 سال اور بڑھ جاتی ہے، بدر کے بعد احد ہوئی ہے۔ اتنی عمر میں تو آدمی مضبوط ہڈا کٹا ہوتا ہے، اتنی عمر میں نانا کو یوں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کے بعد اور دیکھیے، کہتے ہیں نا کریلا نیند چڑھا، اور ایک موقع ملا ان کو کہ کیا ہوا کہ اس کے بعد کی جتنی جنگیں لڑی گئی کفار کی طرف سے، پوری فوج کے سپہ سالار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک تو فوج کی کمان ابو سفیان کے باپ کے ہاتھ میں ہو، اوپر سے نانا کو یوں قتل کر دیا گیا ہو، کتنا غصہ آنا چاہیے اور کتنا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، تاریخ میں مؤرخ، تاریخ لکھنے والے بڑے بدبخت بھی نکلے، لیکن کسی نے بدبختی کی یہاں تک حد نہیں بڑھائی کہ کسی نے یہ ثابت کیا ہو غلط واقعات سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلاں جنگ میں کافروں کی طرف سے شریک ہوئے۔ پہلی صف میں ہونا چاہیے تھا، نانا کا بدلہ لینے کے لیے
بیٹی پاگل ہو گئی ہے اپنے ابا کے قتل پر کہ وہ قسم کھاتی ہے اور وحشی کو رقم دیتی ہے اور احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کرواتی ہے، ان کا سینہ چیرتی ہے، کلیجہ نکال کر چباتی ہے، اتنی دشمنی اس کے دل میں ہے۔ تو یہ تو ہٹے کٹے نوجوان تھے، یہ غیور نوجوان تھے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب باپ کی کسی سے بنتی نہ تھی، باپ مرتے مرتے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا، بیٹا اپنی زندگی میں لڑتا تھا، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ ایسے سنگین حالات میں اتنی بگڑی ہوئی امت، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق پیغمبر اور اسلام سے محبت کی علامت ہے کہ کسی بھی جنگ میں صف کی پچھلی صف میں بھی نظر نہیں آئے۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے؟ تب بھی ہم ان کو گالی دیں گے، تب بھی ہم ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ یہ تو بڑے مقام والے، آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنے والا، کبھی یہ تھوک آسمان پر نہیں جایا کرتا، اسی کے منہ پر پلٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی گلوچ کرے گا، لعن طعن کرے گا، برا بھلا کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے 3 قریبی رشتے تھے، قریبی رشتے 3 تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے۔ ایک تو وہ کاہن نے بتا دیا تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا جو بادشاہ بنے گا اور اس کا نام معاویہ ہوگا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ راستے میں مکہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، ایک قیافہ شناس کہتے ہیں ہاؤ بھاؤ کو پہچان لینے والا، یہ ایک علم ہے۔ بہرحال قیافہ شناس نے جب ان کو دیکھا، برجستہ اس نے کہا اس بندے کی نقل و حرکت بتا رہی ہے کہ یہ اپنے قوم کا سردار بنے گا، یہ اپنے قوم کا سردار بنے گا۔ پھر ایک مرتبہ ابو سفیان، جنہوں نے زمانے کا تلخ سب کچھ چکھا ہوا تھا، مردم شناسی، لوگوں کو پہچاننے میں بڑی مہارت تھی، ایک مرتبہ میاں بیوی بیٹھے تھے، بچہ کھیل رہا تھا، کہنے لگے ابو سفیان کہنے لگے میرے بیٹے معاویہ کا سر بڑا ہے، یہ قوم کا سردار بننے کے لائق ہے، قوم کا سردار بننے کے لائق ہے۔ حضرت ہندہ کھانا پکا رہی تھی، کھانا چھوڑا اور فوراً بولی کیا صرف قوم کا؟ یہ پورے عرب کا سردار بنے گا، اگر پورے عرب کا سردار نہ بنا تو میں اس پر روؤں۔ مطلب یہ ہے جیسے کہتے ہیں نا اس کا ستیہ ناش ہو ہماری زبان میں، کہ اس زمانے میں رونے کے تعلق سے کہا جاتا تھا، غم کی چیز بتائی جاتی تھی، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ کاہن نے یہ بات کہی ہے، یقیناً اللہ مجھے ایسا بیٹا دے گا جو پورے عرب پر بادشاہت اور حکومت کرے گا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قریبی رشتے تھے۔ ایک رشتہ تو یہ نسب کا بتایا کہ قریشی خاندان کے تھے، دوسرا رشتہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہنوئی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔